کہ یہ جو علم الاعداد ہے یہ ہوتا کیا ہے، اور اسٹرالوجی میں جو کہتے ہیں جی نجومی صاحب نے کچھ بتا دیا، تو اسٹرالوجی میں اور علم الاعداد میں کیا فرق ہے؟ اچھا، یہ جو علم الاعداد آپ کو نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہوگا کہ یہ نمبرز کا علم ہے. جی. ایک تو ہوتا ہے کہ چلے آپ نے کیلکولیشن کی، آپ نے کاؤنٹ کیا کچھ بھی 1 2 3 4 کے حساب سے، تو وہ تو میتھ آ جاتا ہے. لیکن اس کو اٹیچ کرتے ہیں ہم روحانی علوم کے ساتھ. اچھا جی. تو اسی حساب سے پھر ہر لیٹر کے، ابھی چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انگلش زیادہ چلتی ہے، ہم نام بھی اپنا انگلش میں لکھتے ہیں، سگنیچر بھی انگلش میں ہے، سوشل میڈیا پہ نام ہمارا جو ٹریول کر رہا ہے وہ بھی، ڈاکومنٹ بھی، ہماری دفتری زبان بھی انگلش ہے. تو ظاہر ہے جو چیز زیادہ استعمال ہو رہی ہے تو وہی انرجیز بھی رکھتی ہے، وہی وائبریشن بھی رکھتی ہے. نہ تو ہم عربی میں اپنا نام لکھتے ہیں، نہ ہی کہیں عربی میں لکھا جاتا ہے، نہ کہیں اردو میں لکھا جاتا ہے. اس سے فرق پڑتا ہے؟ تو ظاہر ہے جو چیز آپ کو سامنے نظر آتی ہے وہی زیادہ اہمیت بھی رکھتی ہے، اثر بھی وہی رکھتی ہے جو سامنے نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. تو زیادہ چونکہ انگلش میں ہی نام چل رہا ہے ہمارا، ہر طرف ٹریول تو وہی کر رہا ہے. تو جو انگلش کی نیومرولوجی ہے میں اس کی ایکسپرٹ ہوں. تو انگلش کے جتنے بھی لیٹر ہیں اے سے لے کے زی تک، ان کو ہم نمبر کے ساتھ جی بالکل ایسوسیٹ کرتے ہیں. جیسے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تک. تو 9 تک، اس کے بعد پھر جب 10 آ جاتا ہے تو 1 + 0 اگین وہ 1 ہو جاتا ہے. پھر 11 ہے تو 1 + 1 تو 2 پہ چلا جاتا ہے. تو ٹوٹل نمبر جو علم الاعداد میں ہے وہ 1 سے 9 تک ہی ہے. صحیح. اسی طرح ہم جب نیم کی نومیریکل ویلیو نکالتے ہیں تو پھر اس کے لیے ہم ایک چارٹ یوز کرتے ہیں جو کلیڈین چارٹ کے نام سے انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے. ایسے لوگ اس کو شلیڈین، چلیڈین اس طرح سے بھی مطلب وہ نام دیتے ہیں، لیکن وہ اصل میں سی ایچ کی ساؤنڈ کے ساتھ ہے تو پھر اس لیے لوگوں کو لگتا ہے شاید وہ. ہاں، لیکن لوگوں کو یہ پتا ہو نا کہ کیمیکل جس طرح ہوتا ہے سی ایچ، تو یہ وہی ساؤنڈ ہے. جی بالکل. اور اصل میں یہ سٹارٹ ہوا تھا عراق سے، ایک ٹرائب تھا وہاں پہ جو کالیڈین کے نام سے تھا، تو وہاں سے سٹارٹ ہوا. انہوں نے ہی اس کو بیسک جو علم تھا انہوں نے ہی دیا. اصل میں وہ قبیلہ جب اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے تو وہ بڑے اس میں ہوتے تھے. آپ کو پتہ ہے قبائل جو ہیں وہ نام رکھنے میں بہت زیادہ کیئرفل ہوتے ہیں. بالکل. اور ان کو لگتا ہے کہ ایسے نام رکھے جو جنگجو نام ہوں لڑکوں کے، اور لڑکیوں کے ایسے رکھے جائیں جو سافٹ ہوں، زیادہ خوش قسمت ہوں، اپنے خاندان کے لیے خوش قسمتی لائیں. صحیح. تو وہ لوگ بہت زیادہ اس میں کیئرفل تھے کہ نام بہت اچھے رکھے جائیں. تو انہوں نے ہی پھر یہ سوچا کہ کیوں نہ اس طرح سے انہوں نے کوئی ریسرچ کر کے ناموں کی، تو پھر اس پہ انہوں نے یہ چارٹ تیار کیا تھا اور انہوں نے ہی بیس ڈالی تھی اس کی علم الاعداد کی. بعد میں جب یہ چائنا میں پہنچا تو پھر تھوڑی سی اس میں چینجز آئی، لیکن بیسک علم ابھی بھی وہی ہے. اچھا. لیکن جب ہندوستان اس وقت تھا تو اس وقت جب یہ ادھر آیا تو اسٹرالوجی میں یہ لوگ بہت ماہر تھے. اچھا. تو جب نیا علم آیا ان کے پاس، انہوں نے اس کو ایسوسیٹ کر دیا پلینٹس کے ساتھ. اچھا. ہاں، نمبرز کو، جیسے 1 نمبر ہے تو سن کا ہے، 2 ہے تو مون کا ہے، 3 ہے تو جوپیٹر کا ہے، اس طرح سے کر دیا. لیکن اس سے پھر اگر آپ اس کو ایسٹرولوجی کے ساتھ اگر ملا کے کرتے ہیں، اور اگر کوئی ایسٹرولوجر اس کو کرتا ہے تو وہ پھر جب اس کو الائن کرنے کی کوشش کرتا ہے پلینٹس کے ساتھ یا ان کی کوالٹیز کے ساتھ، تو وہاں سے گڑبڑ ہوتی ہے، کیونکہ یہ بالکل ایک ڈفرینٹ علم ہے. یہ جو سمجھ لیں ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے. بالکل صحیح. اس کو الگ ہی رہنا چاہیے. یعنی علم النجوم تو وہ ہے نا کہ جس میں، اور یہ اسلام میں تو خیر منع بھی ہے کہ یہ بالکل اس طرح کی ہاتھ دیکھنا یا یہ کہنا کہ کل یہ ہو جائے گا آپ کے ساتھ، پرسوں وہ ہو جائے گا. تو بیسیکلی اسلام میں منع بھی اسی لیے ہے علم النجوم کا استعمال، کہ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنے کی بجائے آپ کو زیادہ اس شخص کی بات پہ وسوسے میں ڈال دیتا ہے کہ جو آپ کو کہہ رہے کہ کل آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا. حالانکہ یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ کل کس کے ساتھ کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کی ذات کے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، ناموں پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ کیونکہ اب دیکھیں جس طرح آپ علم الاعداد ہے، اسی طرح علم الاسماء بھی ہے. بالکل ہے. کئی لوگ اپنے بچوں کے جو نام رکھتے ہیں، وہ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب سے اکثر لوگ مشورہ کرنے آ رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کا کیا نام رکھا جائے. تو اب یہ بتائیں کہ ناموں کے ساتھ اس کا جو علم الاعداد ہے اس کا کیا ریلیشن شپ ہے؟ ناموں کے ساتھ اصل میں بیسک سٹارٹ ہی نام سے ہوا تھا یہ. اچھا. کیونکہ نام رکھنے کے لیے ان کو ایسی وائبریشن چاہیے تھی، ایسے لوگ چاہیے تھے جو اس نام کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکیں، یا ان کو اس طرح کے، جس طرح کے اگر جنگجو چاہیے تو آپ نام نمبر 9 پہ لے جائیں. انہوں نے پھر جب ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ جتنے بھی جنگجو ہیں ان کا نام تو نمبر 9 پہ آتا ہے، جو نومیریکل ویلیو انہوں نے پٹ کی تھی اس کے مطابق. تو نام تو اصل میں اگر آپ رکھتے ہیں اس کے علم الاعداد کے حساب سے رکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے. ماں جب اپنے بچے کو دیکھتی ہے، جیسے حضرت علی جب پیدا ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام علی رکھا. ٹھیک ہے، تو اس سے بڑی سعادت کی تو کوئی بات نہیں تھی کہ انہوں نے نام علی رکھ دیا. لیکن پھر بھی ماں نے ایک نام رکھا، وہ حیدر تھا. تو حیدر نام انہوں نے اس لیے رکھا کہ وہ چاہتی تھی ان کا بیٹا جنگجو بنے. اور آپ نے دیکھا کہ ہر جگہ جب
خیبر فتح ہوا تو حضرت علی نے مرحب کے مقابلے پہ آ کے کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. حیدر قرار. اب انہوں نے علی کا نام نہیں لیا کیونکہ علی ایک ٹھنڈا نام ہے, خوش اچھا. قسمت نام ہے, وہ سوشل سرکل آپ کا بہت اچھا کر دیتا ہے, لیکن حیدر ایک جنگجو نام ہے. تو انہوں نے مرحب کو کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اب مرحب کو یہ بھی پتا تھا کہ اس کی ماں نے منع کیا تھا کہ حیدر نام کے کسی بندے سے نہ لڑنا. تو اس وقت اس عورت کو کچھ پتا تھا جو اس نے کہا کہ حیدر سے نہ لڑنا, ورنہ کسی کو کیا پتا کہ حضرت علی کا نام حیدر تھا. تو اب دیکھیں کہ جنگ میں وہ حیدر کہتے تھے خود کو, عام زندگی میں وہ علی تھے.